من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم. آیات کا ترجمہ ہے. آیت نمبر 7, 8 اور 9 کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ سبا 22واں پارہ ہے. اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل چورا چورا ریزہ ریزہ ہو چکے ہوگے اس وقت تم ایک نئی زندگی کے ساتھ پیدا کر کے لائے جاؤ گے. پتہ نہیں اس شخص نے نعوذ باللہ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے یا اسے کسی طرح کا پاگل پنا لاحق ہوا ہے. نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے. بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے پیچھے موجود ہیں؟ ان کے اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے اور دائیں بائیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہ 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی, اس کا ترجمہ بھی سنا. اور جیسے سورہ سبا مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں عام طور سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے متعلق باتیں ہوتی ہیں, اور مکی صورتوں میں رسالت کو بیان کیا جاتا ہے اور مکی صورتوں میں آخرت کو بیان کیا جاتا ہے, اللہ پاک کے سامنے پیشی کو بیان کیا جاتا ہے. یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے. اور اسی مکی صورتوں میں جو مخاطبین ہیں, سامنے والے لوگ ہیں, کفار ہیں, ان کے اعتراضات کو بیان کیا جاتا ہے. ان کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ موت کے بعد جب لوگ مٹی میں مل جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بالکل مٹی کھا لیتی ہے ہر چیز کو, دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ تو یہ بات بار بار آ رہی ہے. تو اس کو نئے انداز سے یعنی ان کا اعتراض بھی نئے انداز سے, جواب بھی نئے انداز سے. مطلب یہاں پر جو ان کا انداز ہے وہ خالصتاً نعوذ باللہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کا ہے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص پاگل بھی نہیں ہے, اور وہ جانتے تھے کہ اس آدمی نے خدا پر جھوٹ بھی نہیں بولا. جس آدمی نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا وہ آدمی اچانک سے ایک بات کہہ رہا ہے تو وہ خدا پہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو یہ بات معلوم ہے ان کو, لیکن انداز بیاں ایسے اختیار کرنا کہ جیسے نعوذ باللہ کسی کا مذاق اڑا رہے, آپس میں کہنے لگے بتائیں ایک آدمی کا تمہیں, حالانکہ پتہ ہے ان کو, ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتا دیں جو تمہیں یہ ایک انوکھی سی بات کر رہا ہے. یعنی آپس کی محفلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بجائے اس کے کہ کوئی ادب سے نام لے, رجل, ایک آدمی, اور یہ ایک بات کرتا ہے. کون سی بات کرتا ہے؟ کہ جب تم مرنے کے بعد چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو نئے جنم میں آؤ گے, نئی زندگی آئے گی, تمہیں ملے گی, اور تمہارے یہ ٹکڑے ٹکڑے بدن یہ آپس کے اندر مل کر کے ایک نیا انسان پیدا ہوگا. تو یہ آدمی دیکھو کیسی عجیب بات کر رہے ہیں یہ آدمی.
تو لگتا تو ایسا ہے کہ اس نے خدا پہ جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ، اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دی، حالانکہ اللہ نے نہیں کہا۔ اور اب آپ کہیں گے بھی اللہ پاک کو یہ لوگ کیسے مانتے تھے؟ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، جہاں کہیں یہ پھنس جاتے تھے، یہ بڑی بات بھی آپ سن چکے ہیں، کشتیوں میں ان کے سفر ہوتے تھے، جہاں پھنس جاتے تھے وہاں پر اللہ کو پکارتے تھے، جہاں پر پھنس جاتے تھے، بھنور میں پھنس گئی، پہلے بتوں کو پکارتے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ پاک کو مانتے ہی تھے یہ، لیکن شرک کے ساتھ مانتے تھے۔ تو کیا اس آدمی نے خدا پہ جھوٹ بولا ہے، یا یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ آدمی کیا ہے، تو پاگل لگتا ہے یہ صحیح آدمی تھوڑی یہ بات کر سکتا ہے کہ ایک چیز بالکل ختم ہو گئی اور چورا چورا ہو گئی، اس کو دوبارہ سے زندگی ملنا، یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی۔ تو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ تو لگتا پاگل ہے۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ خود کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ایک بات، ان کے یہ جملے یہ گمراہی کے جملے ہیں، حق بات سے دور ہیں یہ لوگ۔ دوسری بات ہمارے رب نے یہ فرمائی کہ وہ اللہ، جس اللہ نے یہ بڑے بڑے جسم بنائے ہیں، یعنی آسمان کا جسم بنایا اور زمین بنائی اللہ پاک نے۔ یہ 24ویں پارے میں ایک آیت ہے، اس میں زیادہ اس ٹکڑے کی اچھی وضاحت اس آیت میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، لوگوں کے پیدا کرنے، تمہارے ذہنوں کے مطابق کہ بھئی ایک چھوٹی مخلوق کا پیدا کرنا، چھوٹی چیز کا پیدا کرنا یہ آسان ہے بنسبت بڑی چیز کے۔ جس اللہ نے آسمان کو بنایا اس کے لیے انسان کا بنانا کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے پہاڑوں کو بنایا اس کے لیے انسان کو بنانا کیا مشکل ہے؟ وہ چیز جو کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ نے کی ہے، تو وہ یہ چھوٹے انسان کو بھی دوبارہ اللہ پاک زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دائیں بائیں اوپر نیچے قدرت جو خدا کی پھیلی ہوئی ہے، ذرا اس میں غور نہیں کرتے یہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم دوبارہ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں، اور جو چیز ان کے فائدے کے لیے ہے، مثال کے طور پر آسمان، چاند، سورج، ستارے، وہ ان کو فائدہ دیتے ہیں، زمین ان کو فائدہ دیتی ہے، پہاڑ ان کو فائدہ دیتے ہیں، اور دریا، یہ چیزیں ان کو فائدے دیتی ہے۔ ہم ان فائدے والی چیزوں میں نقصان پیدا کر دیں، وہ کیسے؟ ہم زمین کو پھاڑ دیں اور ان کو اندر دھسا دیں۔ یہ زمین جو ان کو غلے دیتی ہے، یہی زمین پھٹ کر کے ان کو ہلاک بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، آسمان سے کوئی ٹکڑا گر جائے اور آسمان کو ہم توڑ دیں، سورج کو ہم توڑ دیں اور ان کے اوپر کوئی ٹکڑا گرا دیں، تو وہ چیز جو ان کے فائدے کی ہے وہ نقصان بھی بن سکتی ہے۔ ہم کر سکتے ہیں یہ۔ تو ایک تو ساری چیزوں کو دیکھنا کہ اللہ پیدا کر سکتے ہیں، ایک جو نفع والی چیز ہے اس کو ہم نقصان بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، تو موسیٰ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا جی میرے تو یہ بڑے پتے کی چیز ہے، بڑی فائدے کی چیز ہے، میں تو یہ کرتا ہوں اس ڈنڈے کے ساتھ۔ موسیٰ ذرا اس کو پھینکو، جب لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب وہ ایک نفع کی چیز تھی، ہمارے رب نے اس کو کیا بنا دیا؟ نقصان کی چیز بنا دیا۔ تو جو چیزیں تمہیں نفع دے رہی ہیں وہ تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں کو تو وہ آدمی سوچ سکتا ہے جس کا دل اللہ سے وابستہ ہو اور جو سچا طالب بھی ہو، متوجہ بھی ہو اور سچا طالب بھی ہو۔ متوجہ ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے سامنے پڑھتے رہیں قرآن۔ اور جیسے ابو جہل، یہ بڑے بڑے جتنے کافر تھے، یہ قرآن پاک ان کے دلوں پہ لگتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ تو سب ایک محلے میں رہنے والے لوگ تھے، مکہ کے محلوں میں
اس زمانے میں بڑی دیواریں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، گھر کے اندر کی گفتگو باہر سنائی دیتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سین میں مسجد بنا رکھی تھی اور قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ کافروں کی عورتیں، ان کے بچے، وہ آ کر کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے سنتے تھے، اور سنتے تھے، یہ تلاوت میں روتے بہت تھے۔ اچھا، یہ رو رہے ہیں، کافر سن رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، ان کی عورتیں سن رہی ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں یہ جو کٹر کافر تھے، یہ اکا دکا آئے کبھی، جب انہوں نے سنا ان پہ بھی اثر ہوا۔ اب وہ ہے تو دشمن، لیکن ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر کے قرآن سن رہے ہیں کہ بھئی کسی کو میرے بارے میں پتہ نہ چلے، ہم تو ابو بکر کا قرآن سنتے ہیں۔ اچانک پتہ چل گیا تو پھر ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر پھر اکٹھے ہو کر کے ابو بکر کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے تمہاری یہ تلاوت ہمارے بچے سنتے ہیں، ہمارے بچے گمراہ ہو جائیں گے، تم روتے ہو تو وہ بھی روتے ہیں، ہماری عورتیں روتی ہیں، اور بعض جو ہمارے کٹر دشمن ہیں وہ بھی، ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا تنگ کیا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے نکل گئے۔ جب نکل گئے تو راستے میں ایک شخص ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس یہاں نہیں چھوڑتے مجھے، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، مجھے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، میں جاؤں اللہ کے دیس میں، کہیں جا کر کے اپنا ٹھکانہ بناؤں، وہاں اللہ اللہ کروں گا میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، آپ جیسا آدمی تو مکہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کے آئے۔ کافروں نے کہا ہم تیری وجہ سے ان کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ جب پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کو قابو نہیں کر سکتے، ہمارے اندر سے دل پگھلتے ہیں اور ہماری طبیعتیں مذہب اسلام کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، یعنی کیسی تاثیر ہے اللہ کے کلام میں اور کیسی تاثیر ہے اس کے پڑھنے میں، کہ چونکہ جب کہیں گے وہ کیسے متاثر ہوتے تھے، چونکہ ہم آپ قرآن پاک کی بلاغت سے واقف نہیں، ہم آپ تو ویسے ہی کوئی تلاوت سنتے ہیں، ہمارے دل بھی متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی عربی جانتا ہو، اور عربی عام عرب نہیں، عربی کو فصاحت بلاغت کے ساتھ جانتا ہو، وہ قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استادوں کے استاد بڑے تھے، اور وہ عربیت میں ماہر تھے، اور فصاحت بلاغت ان پہ ختم تھی۔ امام نے یہاں سورہ فاتحہ شروع کی، ان کے آنسو شروع ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ فوراً رونے لگتے ہیں، فرمانے لگے میں قرآن پاک کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہوں، ادھر سورہ فاتحہ شروع ہوئی بس وہ آنسو شروع ہو جاتے تھے، جب تک قرآن چلتا تھا حضرت کے آنسو چلتے تھے۔ ہاں میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو آدمی جانتا ہو قرآن کو تو قرآن کا اثر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ، یہ جو باتیں ہیں اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ جن کا دل متوجہ ہو اور سچے طالب ہوں۔ اگر دل متوجہ نہیں ہے اور طلب نہیں ہے تو پھر آپ پڑھتے رہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سنتے ہیں لوگ بڑے بڑے 30 سپارے ہضم ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جہاں اثر ہو وہاں آدمی ایک سورت بھی نہیں سن سکتا، اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کے آنسو ہی نہیں رکتے پھر۔ تو یہ ہمارے رب نے یہ آخری ٹکڑے میں یہ والی بات فرمائی کہ قرآن پاک ایک انتہائی مؤثر کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ یہ ہے اس آخری ٹکڑے کا خلاصہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولآبائنا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.